وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصيام جنة ما لم يخرقها أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم سامعین، اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ اس نے ہمیں جمعۃ المبارک کے لیے حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. جس طرح حضرات کو معلوم ہے کہ آج رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے اور آج 13 رمضان ہے، اور یہ رمضان کے جمعے، رمضان کا تو ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، اور خاص طور پر جو رمضان کے جمعے ہیں ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ فضیلت بخشی کہ مہینہ بھی تمام مہینوں کا سردار ہو اور دن بھی تمام دنوں کا سردار ہو، تو یہ بڑی فضیلت والا موقع ہے. تو 17 رمضان المبارک کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی، تو اس حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق کچھ باتیں، اور پھر یہ دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، اس حوالے سے کچھ باتیں عرض کریں گے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان کے مہینے کے اندر جمعے کے دن 17 رمضان المبارک کو شہید ہوئے. تو اس لیے اس مہینے کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ بھی خاص نسبت ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا تھے، حیدر کرار تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر اعتبار سے اعتماد یافتہ تھے. ابھی بچپن میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ، تو کسی میدان کے اندر بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیچھے نہیں ہٹے. کسی آدمی کا کوئی لقب زیادہ مشہور ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر ایک ہی صفت تھی. جس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ لقب کہ وہ بڑے بہادر تھے، بڑے دلیر تھے، بڑے مجاہد تھے، یہ مشہور ہے، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ان کی شجاعت ہی مشہور ہے، تو صرف وہ بہت بڑے شجاع تھے، اللہ تعالیٰ کے شیر تھے، بلکہ اور بھی بہت ساری صفات کے حامل تھے. جس میدان کے اندر بھی دیکھ لیا جائے، ہر میدان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اپنا نمایاں مقام رکھتے ہیں، اس لیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ تھے. تو جس نے بچپن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر شعبے کے اندر ان کی تربیت فرمائی، اور ان پر اعتماد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر زیادہ تھا کہ اپنی سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح کے اندر دے دی. اور وہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے، فرمایا کہ جو فاطمہ کو تکلیف دے گا وہ مجھے تکلیف دے گا، جو فاطمہ کو غم پہنچائے گا تو وہ ایسا ہی ہے کہ اس نے مجھے غم پہنچایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یہ لاڈلی بیٹی اسی کے نکاح کے اندر دی کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو
اعتماد تھا، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی ہیں اور ان پر اعتماد تھا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی رات لوگوں کی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سپرد کر دیں کہ علی یہ لوگوں کو ان کی امانتیں واپس کر کے تم بھی مدینہ منورہ آ جانا۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد تھا، اسی لیے غزوہ خیبر کے موقع پر ایک قلعہ کموز تھا جو کہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ کل مسلمانوں کا پرچم جھنڈا میں ایسے شخص کے ہاتھ کے اندر دوں گا کہ جس شخص کو میں بہت پسند کرتا ہوں، اس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قلعے کو فتح فرمائیں گے۔ تو صحابہ کرام کے دل کے اندر شوق تھا، ہر ایک صحابی یہ سوچتا تھا کہ شاید یہ مقام کل مجھے حاصل ہو جائے۔ تو جب اگلا دن آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بلایا، تو پتہ چلا کہ حضرت علی کی آنکھیں خراب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن، اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا اور ان کی آنکھیں بالکل درست ہو گئیں، اور وہ فرماتے ہیں کہ پھر کبھی پوری زندگی مجھے آنکھوں کا مسئلہ نہیں بنا، میری آنکھیں پہلے سے بھی زیادہ تیز ہو گئیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مسلمانوں کا پرچم تھمایا اور ان کے ہاتھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قلعے کو فتح کروایا۔ ان کو پرچم کیوں دیا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان پر اعتماد تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی موقع آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نمایاں مقام بخشا۔ جب ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات کا، بھائی چارے کا سلسلہ شروع کیا، تو ایک ایک مہاجر کو ایک ایک انصاری کا بھائی بنا دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے دیکھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ نے مجھے کسی کا بھی بھائی نہیں بنایا۔ فرمایا کہ علی تو پریشان کیوں ہوتا ہے، تو میرا بھائی ہے۔ تو ہر شعبے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑا مقام بخشا، اور ان کی بہادری اور دلیری کے قصے تو ہم سنتے ہی رہتے ہیں کہ غزوہ خندق کے اندر عمرو بن ود جو خندق کراس کر کے آیا اور مسلمانوں کو للکارنے لگا، اور وہ ان کا اتنا بڑا پہلوان تھا کہ 1000 شاہ سواروں کے مقابلے میں وہ اکیلا کافی ہوتا تھا۔ تو وہ جب آیا تو اس نے مسلمانوں کو للکارا کہ من یبارز، میرا مقابلہ آج کون کرے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے، فرمایا کہ میں تیرا مقابلہ کروں گا۔ اس کافر نے کہا کہ علی کہ میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا، تو بچہ، تو چھوٹے قد کا، تو میرا مقابلہ کیسے کر سکے گا؟ تو حضرت علی نے فرمایا کہ میں تجھے قتل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اس کو اس بات پر بڑا غصہ آیا، اس نے گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں بھی کاٹ دی، اس لیے تاکہ میرا واپسی کی اب کوئی صورت نہیں ہے۔ تو جب حضرت علی کے مقابلے میں آیا تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آتے ہی اس کا کام تمام کر دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی بہادری بخشی تھی، اور علم کے میدان کے اندر اتنے آگے بڑھے ہوئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں اگر علم نبوت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فیصلہ کرنے کے بارے میں دعائیں ارشاد فرمائیں کہ علی تیری زبان پر اللہ تبارک و تعالی حق سچ فیصلے کروائے گا۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ترتیب ہوا کرتی تھی، جب بھی کوئی مشکل فیصلہ کرنے کی باری آتی تو حضرت علی کو بلاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جملہ مشہور ہے کہ لولا علی لکان عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا۔ اس لیے کہ اگر علی نہ ہوتے تو خطرہ تھا کہ کہیں عمر سے کوئی مجھ سے غلط فیصلہ نہ ہو جاتا جو میری ہلاکت کا ذریعہ بن جاتا۔ تو اس لیے فرمایا کہ میں حضرت علی سے مشورے کر کے فیصلہ کرتا ہوں، تو اس لیے مجھے اپنے فیصلوں کے اندر بعد میں پریشانی نہیں ہوتی۔
تو ہر میدان کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نمایاں مقام رکھتے ہیں، اور صوفیاء کرام کے میدان میں دیکھا جائے تو ان کو صوفیاء کا بھی امام کہا جاتا ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہیں، لمبی حدیث عرض نہیں کرتا، صرف اس کا ایک حصہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ پھر حضرت ابو بکر نے کہا، حضرت عمر نے کہا، حضرت عثمان نے کہا، پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی 3 پسندیدہ چیزیں بتلائیں۔ فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے سب سے پہلی چیز مہمان کا اکرام کرنا پسند ہے، کسی کو کھانا کھلانا، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، فرمایا کہ مجھے پہلی چیز تو یہ بڑی پسند ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ گھر کے اندر فاقہ تھا، پوری رات باغ کو پانی لگایا اور محنت مزدوری کر کے صبح کوئی جو وغیرہ لے کر آئے اور کھانا تیار کیا، اور اس جو وغیرہ کے 3 حصے کر دیے۔ پہلے ایک حصہ تیار کیا تو دروازے پر ایک مسکین نے آ کر دستک دی، وہ اٹھا کر کھانا اس کو دے دیا۔ دوبارہ پھر دوسرے حصے کا کھانا تیار کیا تو ایک یتیم نے آ کر دستک دی، اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا۔ پھر سہبارہ پھر کھانا تیار کیا تو ایک قیدی نے آ کر دستک دی، اپنا کھانا اٹھا کر اس کو دے دیا، اپنے لیے بھی کچھ نہیں رکھا، اور سارا دن بھوکے اپنی مستی کے اندر دن گزارتے رہے، اللہ تعالیٰ کی محبت میں سرشار دن گزار دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ ان کی اس ادا پر قرآن پاک کی ایک آیت نازل فرما دی، فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، فرمایا کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ اپنی ضرورت کے باوجود یہ مسکینوں کو کھلا رہے ہیں، یتیموں کو کھلا رہے ہیں، قیدیوں کو کھلا رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قرآن پاک کا حصہ بنا دیا، تاکہ جب تک قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں بھی قرآن پاک کی تلاوت ہوتی رہے گی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ عمل سامنے آتا رہے گا۔ تو انہوں نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایک تو یہ بات پسند ہے، اور دوسرا ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ اب یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مجھے روزے بڑے پسند ہیں، فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے پسند ہیں، اس لیے کہ حضرت علی صوفیاء کے امام ہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ گرمیوں کے روزے کے اندر مشقت زیادہ ہوتی ہے، پیاس کی شدت زیادہ ہوتی ہے، تو جتنی زیادہ شدت پیاس کی ہوگی میرے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی زیادہ اجاگر ہوگی کہ میں اس ذات کی خاطر پیاسا ہوں، میں اس ذات کی خاطر بھوکا ہوں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ صوفیاء کے امام تھے، تو اس لیے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے روزے بڑے پسند ہیں، اور ساتھ فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اس عمل سے ہمیں یہ بتلا دیا کہ اگر گرمیوں کے اندر روزے آ جائیں تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، جتنی زیادہ تمہیں پیاس کی شدت ہوگی، جتنی بھوک زیادہ ہوگی، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے زیادہ پیارے بنو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر اتنا زیادہ پیار آئے گا کہ دیکھو میرا بندہ گرمی کی شدت ہے، اس کے باوجود پیاسا پھر رہا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا زیادہ پیار آئے گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ مجھے گرمیوں کے روزے بڑے پسند ہیں، اور روزہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنا زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب لوگوں کو اجر و ثواب بانٹنے کی باری آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نمازی کو لایا جائے گا کہ جی اس نے نمازیں پڑھی ہیں، اس کو اتنا اجر دے دو، اس نے حج کیے ہیں، اس کو اتنا اجر دے دو، اس نے تلاوتیں کی ہیں، اس کو اتنا اجر دے دو۔ تمام اعمال کا اجر و ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کو اجر و ثواب بانٹتے جاؤ۔ جب روزے دار کو لایا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، اس نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، میں خود اس کو اس کا بدلہ دوں گا۔ فرمایا کہ فرشتوں، اس کا بدلہ میں تمہارے ہاتھوں سے نہیں دلواؤں گا، روزے دار کو اس روزے کا بدلہ میں خود دوں گا، اس لیے کہ اس نے روزہ خالص میرے لیے رکھا ہے۔ دوسرے تمام اعمال کے اندر
दिखलावे का, रियाकारी का शुबा हो सकता है कि ये किसी को दिखाने के लिए नमाज पढ़ रहा है, इसने किसी को दिखाने के लिए हज उम्रे किए हैं। लेकिन वाहिद रोज़ा ऐसा अमल है कि जिसमें दिखावे के शुबे की गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए कि अगर इसने दिखलावे के लिए रोज़ा रखा होता तो ये तन्हाई के अंदर पानी पी लेता, ये बंद कमरे के अंदर पानी पी लेता। ये तो अपने रोज़े में इतना मुखलिस है, इतने इखलास के साथ इसने रोज़ा रखा हुआ है कि जब ये वुज़ू करता है तो कुल्ली करते वक़्त मुंह में जितना पानी डालता है एक कतरा भी हलक से नीचे नहीं जाने देता, बहुत एहतियात के साथ सारा पानी बाहर फेंक देता है। क्यों? इसलिए कि अपने रोज़े के अंदर बड़ा मुखलिस है, इसने बड़े इखलास के साथ रोज़ा रखा हुआ है। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला फरमाएंगे कि इसने रोज़ा मेरे लिए रखा है, लिहाजा मैं खुद इसको इसका बदला दूंगा। इसके रोज़े के अंदर कोई दिखलावे का शुबा ही नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला कितने बड़े अजर व सवाब से नवाजेंगे। और इसकी एक रिवायत के अंदर यूँ भी आता है कि अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, कि तुम दूसरों को अजर व सवाब बांटते जाओ। इसने रोज़ा मेरे लिए रखा, अना उजज़ा बिही, मैं खुद ही इसका बदला हूँ, मैं खुद ही इसका बदला हूँ, यानी इसका बदला मैं खुद हूँ। तो जिसका रब हो गया उसका सब हो गया, उसका सब कुछ उसी का हो गया। तो इसलिए हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इरशाद फरमाया कि या रसूल अल्लाह, मुझे गर्मियों के रोज़े बड़े पसंद हैं। और तीसरी बात इरशाद फरमाया कि मुझे तलवार के साथ जिहाद करना, जंग करना, काफिरों के साथ, दुश्मनों के साथ जंग करना, फरमाया कि ये मुझे बहुत पसंद है। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का यौम शहादत 17 रमज़ान हमें यह सबक सिखाता है कि जो चीज़ें उन्हें महबूब थीं, मेहमान का इकराम करना, भूखे को खाना खिलाना और गर्मियों के रोज़े और जिहाद, हमें चाहिए कि वो चीज़ें हमें भी महबूब हो जाएं, वो चीज़ें हमें भी महबूब हो जाएं। और 17 रमज़ानुल मुबारक को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हुई तो उस दिन जुमे का दिन था। महीना भी वो कि जो तमाम महीनों का सरदार है, और दिन भी वो कि जो तमाम दिनों का सरदार है। और वक़्त कौन सा है? सुबह फजर की नमाज के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं। वक़्त भी वो कि जो तमाम वक्तों का सरदार है। और अमल किसके अंदर शरीक हैं? कौन सा अमल करने जा रहे हैं? नमाज पढ़ाने जा रहे हैं, जो नमाज तमाम अमलों की सरदार है। तो उस वक़्त एक खारजी जो कि छुप के बैठा हुआ था, उसने हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर पर तलवार के साथ वार किया। आपकी दाढ़ी मुबारक, आपका जिस्म अतहर खून से लहू लहान हो गया। तो अब ज़ख्मी हैं, शदीद ज़ख्मी हैं। लेकिन सुनिए कि इस ज़ख्म की हालत में हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने क्या फरमाया कि देखो, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं खुद फैसला करूँगा कि मैंने अपने कातिल को माफ़ करना है या बदला लेना है। और फरमाया कि अगर मैं शहीद हो गया तो फिर जान लो, एक जान का बदला सिर्फ एक जान है, ज़्यादा लोगों को कत्ल न करना। फरमाया कि एक जान का बदला सिर्फ एक जान है। और दूसरी बात ये इरशाद फरमाया कि अगर मैं शहीद हो गया तो मेरे कातिल को सिर्फ कत्ल करना, उसकी लाश की बेहुरमती न करना, उसकी लाश को ना बिगाड़ना, उसके नाक कान होंठ वगैरह ना काटना। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर कुर्बान जाएं, वो ऐसा सूफिया का इमाम है कि वो कातिल के भी हुकूक बतला कर गया है, वो कातिल के भी हुकूक बतला कर गया है। आज हम में से कोई होता, आज हमें कोई ज़ख़म लगा होता तो हम ये कहते कि इसके पूरे ख़ानदान को भून के रख दो, इसके पूरे ख़ानदान को जला दो, इसकी नस्ल ख़त्म कर दो। लेकिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमा रहे हैं? फरमाया कि एक जान का बदला सिर्फ एक जान है। और दूसरा फरमाया कि इसकी लाश की भी हालत गैर न करना, इसका मुसला न करना। कातिल के भी हुकूक बतलाए हैं। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो उनकी ज़ुबान पर आखिरी जुमले क्या थे? ये आयत शरीफा उनकी ज़ुबान पर थी कि फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन ख़ैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये आखिरी जुमले उनकी ज़ुबान पर थे। उस सूफिया के इमाम ने
اپنی زندگی کے آخر میں شہادت کے وقت یہ جملے بول کر ہمیں بتلا دیا کہ دیکھو فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، جس نے ایک ذرہ برابر بھی اچھا عمل کیا اس کو بھی قیامت کا دن دیکھ لے گا، اس کا بدلہ پائے گا۔ تو اس کے اندر یہ بتلا دیا کہ ایک ذرہ برابر بھی نیکی کے عمل کو ہلکا سمجھ کر نہ چھوڑ دینا، ہو سکتا ہے کہ وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے، ہو سکتا ہے وہی تمہاری بخشش کا ذریعہ بن جائے۔ لہٰذا کوئی بھی عمل خواہ چھوٹے سے چھوٹا بھی ہے اس کو بھی ہلکا سمجھ کر چھوڑنا نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات کیا ارشاد فرمایا کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى، کہ جو ذرہ برابر بھی برائی کرے گا قیامت کے دن اس کو بھی دیکھ لے گا۔ کیا مطلب؟ یہ بتلا دیا کہ کوئی چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی، کسی بھی گناہ کے عمل کو ہلکا سمجھ کر نہ کر گزرنا، کہیں یہ نہ ہو کہ وہی تمہاری پکڑ کا ذریعہ بن جائے، وہی تمہاری گرفت کا ذریعہ بن جائے۔ ہر چھوٹے سے چھوٹا جس کو تم نیک عمل سمجھو اس کو بھی ضرور کرنا، اس لیے کہ عمل ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑا مقبول ہو جائے، تمہاری مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان کو جو ان کی شہادت ہوئی تو ان کی شہادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ یہ رمضان کا دوسرا عشرہ مغفرت کا جا رہا ہے، تو اس مغفرت والے عشرے کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کرنا چاہیے۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ پورا سال غفور الرحیم ہے، پورا سال غفار ہیں، اللہ تعالیٰ پورا سال اپنے بندوں پر بڑے مہربان ہیں، لیکن رمضان کا جو درمیان والا عشرہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مغفرت کے لیے خاص کر دیا۔ کیا میرے بندو، میری رحمت، میری مغفرت کی شان اس مہینے کے اندر بڑی عروج پر ہوتی ہے، میری رحمت موسلا دھار بارش سے بھی زیادہ جھوم جھوم کر برستی ہے، لہٰذا اس عشرے کے اندر تم مجھ سے معافی مانگو، سچے دل سے معافی مانگو، پھر دیکھنا کہ میں تمہیں معاف کرتا ہوں کہ نہیں کرتا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو بہانے تلاش کرتے ہیں، رحمت حق بہا نمی جوید، رحمت حق بہانہ میں جوید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادتی کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہیں، بہانہ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کو معاف کر دوں۔ اور لیکن جب معافی مانگنی ہے تو کیسے معافی مانگنی ہے؟ سچے دل سے معافی مانگنی ہے۔ سچے دل سے معافی مانگنے کا مطلب یہ کہ یا اللہ آج تک جو میں نے گناہ کیے میں ان پر دل سے شرمندہ ہوں، دل سے شرمندہ ہوں۔ اور دوسرا یہ کہ میں نے وہ گناہ فی الفور چھوڑ دیے۔ اور تیسرا یہ کہ میں آئندہ عزم کرتا ہوں کہ میں آئندہ گناہ نہیں کروں گا۔ جب ان 3 شرطوں کے ساتھ آدمی توبہ کرے گا تو پھر اس کی توبہ سچی توبہ ہے۔ اگر آدمی کے دل کے اندر یہ ہے کہ میں پھر جا کر داڑھی منڈواؤں گا، آدمی کے دل میں یہ ہے کہ میں مسجد سے نکل کر شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دوں گا، آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے بہنوں کا وراثت کا حصہ دبا رکھا ہے، میں کسی کو حق پوری زندگی نہیں دوں گا، آدمی کے ذہن میں یہ ہے کہ میں نے زکوٰۃ دینی نہیں ہے، صدقہ فطر دینا نہیں ہے، رمضان کے روزے نہ رکھے ہیں نہ رکھنے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے معافی نہیں مانگ رہا۔ سچے دل سے معافی دی ہے کہ آدمی اپنے گناہوں پر شرمندہ ہے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہے اور آدمی فی الفور اس کو چھوڑ رہا ہے۔ ان 3 شرطوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سچی توبہ کر رہا ہے۔ تو جب آدمی سچی توبہ کرتا ہے، آج ہم لوگوں کو تو دکھا دیں گے کہ جی ہم نے توبہ کر لی، دل سے توبہ نہ کی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ تو دل کے ساتھ ہے، ظاہر کے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو دل کو دیکھتے ہیں کہ اس نے دل سے توبہ کی ہے یا اوپر سے توبہ کر رہا ہے۔ تو اگر ہم دل سے توبہ کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر معاف کرنے کی دیر نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو انتظار کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو اپنے بندے کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ تو استقبال کرتے ہیں۔ فرمایا کہ من تقرب الی تلقیتہ من بعید، کیا مطلب کہ جو سچی توبہ کر کے سچے دل سے میرے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں۔
اور آدمی کتنے گناہ کر لے، ساری زمین یہ زمین اور آسمان کا خلا گناہوں سے بھر لے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے گناہ زیادہ نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جتنے بھی گناہ کر کے آؤ، سچی توبہ کر لو، میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بڑی غفور الرحیم ہے۔ دنیا والے تانے دیتے ہیں کہ تو پہلے کہاں تھا، دنیا والے تانے دیتے ہیں کہ اب کیا تمہیں ضرورت پیش آ گئی، آج اب معافی مانگنے کے لیے آ گئے، لیکن رب کریم کا نظام ہی جدا ہے، اللہ تعالیٰ کا قانون ہی جدا ہے۔ جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے اس حال میں کہ یہ بوڑھا ہو چکا ہے، اس کی عمر 80-90 سال ہو چکی ہے، اس کی سماعت کمزور ہو گئی ہے، اس کی بینائی کمزور ہو گئی ہے، قوت گویائی کمزور ہو گئی ہے، اب اس کی قوت گرفت کمزور ہو گئی ہے، زیادہ چل پھر نہیں سکتا، اس حال میں آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں آتا ہے، پوری زندگی کوئی نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں سچے دل سے آدمی آ کر معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ میں اب بوڑھا ہو گیا، مجھے بہن بھائیوں نے چھوڑ دیا، دوستوں نے چھوڑ دیا، اب میں کسی کے کام کا نہیں رہا، مجھے سب نے چھوڑ دیا، اب میں تیرے در پہ آیا ہوں، یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تانے نہیں دیتے کہ اے میرے بندے تو زندگی کی قیمتی بہاریں کہاں گوا کر آیا ہے، تو اپنی جوانی کہاں گوا کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ تانے نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تو میرے دربار پر آیا ہے، یہ کریم کا دربار ہے، یہ رحیم کا دربار ہے، تو نے میرے دربار کی شان ہی نہیں دیکھی، تو میرے دربار میں آیا ہے، میں تجھے کوئی تانے نہیں دوں گا، جا میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اور صرف یہی نہیں کہ گناہوں کو معاف کر دیا، فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر رکھ دیا۔ یعنی یہ ایسے کریم کا دربار ہے کہ جس دربار کے اندر آدمی اپنا سر گناہوں سے بھرا ہوا لے کر آتا ہے، سر پر ٹوکرا جو اٹھایا ہے اس میں گناہ ہی گناہ ہیں، جب سچی توبہ کر کے جب واپس جاتا ہے تو اس ٹوکرے کے اندر نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آدمی کے سارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل کر رکھ دیتے ہیں، لیکن جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، شرط کیا ہے؟ شرط سچی توبہ ہے، شرط سچی توبہ ہے کہ جب آدمی سچے دل سے توبہ کرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ رحمت والا، یہ مغفرت والا معاملہ فرماتے ہیں۔ جب دل کے اندر چور ہو، جب دل میں چور ہو، اوپر سے آدمی کہے کہ یا اللہ مجھے معاف کر دے، لیکن ذہن میں یہ ہو کہ بد نظری کا موقع آئے گا تو معافی نہیں دوں گا، ذہن میں یہ ہو کہ جب تنہائی میں جاؤں گا موبائل فون کو غلط استعمال کروں گا، ذہن کے اندر یہ ہو کہ میں داڑھی پھر منڈاؤں گا، شلوار ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر رکھوں گا، میں نمازیں چھوڑوں گا، میں باجماعت نمازیں چھوڑوں گا، میں گناہ کے کام کروں گا، جب ذہن کے اندر یہ معاملہ ہو تو پھر گویا کہ وہ سچی توبہ نہیں کر رہا۔ ایسی توبہ کے بارے میں کسی اللہ والے نے کہا کہ صبح برکف توبہ بر لب، دل پر از ذوق گناہ، معصیت را خندہ میں آیت بر استغفار ماں، کہ ایسی توبہ کے بارے میں کہا کہ تسبیح تو اس کے ہاتھ کے اوپر ہے، زبان کے اوپر، لبوں کے اوپر توبہ کے کلمات ہیں، لیکن اس کا دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ فرمایا کہ ایسی توبہ پر ہماری توبہ کو بھی ہنسی آ رہی ہے، وہ بھی مذاق کر رہی ہے کہ یہ کیسی توبہ کر رہا ہے، زبان پر کچھ اور ہے، ہاتھ میں کچھ اور ہے، لیکن دل گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر ہم رمضان کے دوسرے عشرے کے اندر یہ جو مغفرت والا عشرہ ہے اس کا پورا فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے حضور سچی توبہ کرنی ہوگی۔ زبان سے توبہ کر کے دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔